میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سبرنگ ود جاوید قاضی. جی ویلکم ٹو دا پروگرام. اور آج کا جو پروگرام ہے وہ جیسے پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ بھی یعنی برباد ہو رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. جی بالکل، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ جو ہے، پہلے یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل نے شروع کی، ایران پر حملہ کیا، حالانکہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے تھے. تو بہرحال مذاکرات ہوتے ہوتے انہوں نے جو ایران پر حملہ کر دیا. اب بھی یہی صورتحال ہے کہ مذاکرات جو ہے ان کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے ہر طرف سے، پاکستان سے، امریکہ سے، لیکن صرف ایران کی طرف سے نہیں. تو اب بھی وہی ہو رہا ہے کہ ان کی جو قیادت ہے، ایرانی قیادت جو ہے، ان کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور حملے بھی کیے جا رہے ہیں. اس چیز کی کون گارنٹی دے گا؟ کون ملک جو ہے وہ آگے کھڑا ہوگا کہ اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے یا کوئی یعنی ڈیل ہو جاتی ہے تو امریکہ اور اسرائیل کی کون گارنٹی دے گا کہ وہ دوبارہ حملہ جو ہے ایران پر نہیں کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ غزہ میں جب سے انہوں نے جنگ بندی کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے وہاں پر غزہ میں تقریباً 1000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. حالانکہ یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے یا صرف پیغامات ادھر سے ادھر کر رہا ہے. لیکن کیا امریکہ اور اسرائیل کی گارنٹی پاکستان اٹھا سکے گا؟ اگر پاکستان کا جو یہ ایک یعنی کہ ثالثی کا کردار ہے، اگر وہ منطقی انجام کو پہنچتا ہے تو کیا وہ اس چیز کی گارنٹی اٹھائیں گے یا نہیں؟ اس پر بھی ہم آج بات کریں گے کہ کیونکہ پوری دنیا میں آج کل یہی بات چل رہی ہے. دوسرا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان کے حوالے سے، کہ کیا 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کس قسم کا کردار ادا کر رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے. کیونکہ عمران خان کے جب بھی اول تو کیسز لگتے نہیں، اور جب بھی لگتے ہیں یا تو ججز بیمار ہو جاتے ہیں یا وکلا بیمار ہو جاتے ہیں، یا وکلا جو ہیں حکومت کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی ہماری تیاری نہیں ہوئی، ہمیں اور وقت دے دیا جائے. اسی طرح 1 سال سے اوپر گزر گیا ہے، ان کی نہ ضمانتوں کے کیس لگ رہے ہیں اور نہ دوسرے کیسز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. حالانکہ جو ملاقات کے حوالے سے عدالتی حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، لیکن عدالتی حکم جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اور ملاقات نہیں ہوتی. اور پچھلے 4-5 ماہ سے قید تنہائی میں ہیں عمران خان. اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اور ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو اپنی عزت کا اور اپنے جو فیصلے ہیں ان کا کوئی خیال نہیں ہے کہ وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں، اور کوئی بات چیت جو ہے ان پر جو ججز ہیں وہ خاموش ہیں، اور ہماری جوڈیشری جو ہے وہ بھی خاموش ہے. ہمیں آل دا وے فرام لنڈن جناب یوسف تمنا صاحب جو ہیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم جناب. السلام علیکم. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. عید گزر گئی، رمضان بھی گزر گیا، ہم خاموش رہے. اس کی رمضان کے بعد میں نے آنا تھا لیکن کچھ طبیعت ایسی ہو گئی کہ اور دنیا نہیں آ پر سکا. کیا قیامت گزر گئی. جی کچھ تھوڑی وہ جو بیماری ہے نا وہ پتہ نہیں بار بار مجھے آ کے اٹیک کر جاتی ہے 1-2 ہفتے کے لیے. تو اینی ہاؤ اللہ خیر کرے گا. آپ کو گزری عید مبارک، اور امید آمین. ہے کہ آپ شکریہ کا ماہ رمضان اچھا گزرا ہوگا. بہت شکریہ. شکریہ. اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا جناب اسد قاری صاحب نے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یسر کا بھی اور آپ کو بھی السلام علیکم جناب. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. جی یسر بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. جو انٹرو میں نے کہا کہ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے، شروع تو انہوں نے کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے جب مذاکرات ہو رہے تھے، اور اب بھی جب بھی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو ان کے جو لیڈران ہیں ان کو چن چن کر مارا جا رہا ہے. تو یہ کیسے مذاکرات ہیں اور کیسی یہ جنگ ہے؟ اس کا منطقی انجام کیا ہوگا؟ بھائی صاحب انتہائی نازک وقت ہے. صرف مطلب
देखा जाए तो सारी दुनिया में एक हिसाब से इतना नाजुक वक्त है कि शायद सदियों में ऐसा कभी वक्त आया हो तो आया हो जो आजकल में सारी दुनिया में, खासतौर पर मिडिल ईस्ट में जो गुजर रहा है। देखिए, इतने बड़े वाकयात दुनिया में बहुत कम होते हैं जो आप लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, और हमें बार बार इस बात का अंदाजा होता है कि दुनिया नाइंसाफी का मकाम है, जगह है। और यहाँ पे वो अल्लामा का एक मिसरा न कि है मर्ग मफाजात है, क्या है वो मिसरा के, मौत होती है जो मर्ग मफाजात, जो कमजोर होता है उसके लिए मौत ही होती है, इसके अलावा कोई और कुछ उसका चारा कार नहीं होता। सही है। ईरान का जो हाल इसराइल ने और अमेरिका ने मिलके किया है, और उसके साथ साथ जो उसके इर्द गिर्द के पड़ोसियों ने, मिडिल ईस्ट के पड़ोसियों ने मिलजुल के किया है, वो बिल्कुल नागुफ्ताबे है। उस पे मतलब आदमी क्या बात करे, अपने पेट से कपड़ा उठाए या जो जिस तरह से भी हो। मेरा ख्याल है कि ये वादे जो अमेरिका कर रहा है, इसराइल तो कोई वादा भी नहीं कर रहा है, जो दूसरे मुल्क कर रहे हैं, इन वादों की कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन वादों का खुद पास नहीं किया। और इस वक्त चूंकि सुपर पावर है अमेरिका, और उसके सामने किसी को सांस लेने की इजाजत नहीं उसकी मर्जी के खिलाफ, इसलिए ये ऐसे ही सहना पड़ेगा। सही। ईरान की कमजोरी सबसे बड़ी जो अब तक हुई है, जितनी भी जंगें उसने लड़ी हैं 2023 में या 24 में या 25 में, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इंटेलिजेंस की नजर आई है। ठीक। और यही सबब है कि उसके जो बड़े बड़े और बड़े ओहदेदार थे उनको उन्होंने चुन चुन के मारा है, और एक के बाद एक। ये नहीं कि कोई उन्होंने इधर किया उधर किया, चुन चुन के उन्होंने मारा है, और उसका मतलब जो उन्होंने करना था वो किया है। ईरान का सबसे बड़ा लॉस जो है, फेलियर जो है, वो उसका इंटेलिजेंस निज़ाम है। ये अलग बात है कि ईरान सारी खबरों को ओपन किए हुए है, अपनी उसने बॉर्डर भी खोले हुए हैं, सारे न्यूज़ पेपर्स और टीवी वाले भी जा रहे हैं, बता भी रहे हैं। इसके मुकाबले में इसराइल ने बिल्कुल बैन किया हुआ है, कोई वहाँ से कोई खबर नहीं दे सकता है, कुछ बता नहीं सकता कितना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन ये आज का जो ताज़ा जो सदर ट्रंप का जो ट्वीट है कि उन्होंने कहा है कि जी दुनिया देखेगी कि आज एक सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। 4.5 5 6 हज़ार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन जो ईरान की थी, आज पता नहीं कल सुबह हम लोग जब आंख खोलेंगे, जब हमारी आंख खुलेगी कल सुबह, तो पता नहीं क्या हाशर होगा, इल्ला कि कोई मौजज़ा हो जाए अल्लाह ताला की तरफ से, या ईरान की क़यादत को कोई ऐसा मतलब फ़हम और फ़रासत इस्तेमाल कर लें कि ये जो अज़ाब है उन पे ये नाज़िल होने से वो बच जाएं, और अपने लोगों के लिए कुछ मतलब कोई बेहतरी का सामान अगर पैदा कर सकते तो कर लें। हालांकि अब सूरत यह है कि आप अमेरिका से अपनी कोई शराइत मनवा नहीं सकते, कोई सूरत नहीं है। अब उसे जिसने भी डील करना है अमेरिका की शराइत पे डील करेगा, और उसकी फ़हम फ़रासत होगी कि सामने वाले की कि वो उससे क्या हासिल कर सकता है और किस बात से बचा कर सकता है। मेरा ख्याल है कि जितना नाजुक वक्त ये ईरान के लिए है इस वक्त, उतना ही नाजुक वक्त ये दूसरे मुसलमान मुल्कों के लिए है, मिडल ईस्ट के मुल्कों के लिए है, और ईरान के पड़ोसी मुल्कों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जो भी हो, ये सारे मुल्कों के लिए भी उतना ही नाजुक वक्त है जितना ईरान के लिए है। क्योंकि ये वो मुंह जोर घोड़ा है जो एक बार अगर ये बेकाबू बिल्कुल हो गया, तो फिर इसको अल्लाह ही रोकेगा, कोई बंदा या कोई कौम या कोई मुल्क इसको नहीं रोक सकता। इस सब के दुआ ये बावजूद करनी चाहिए कि कोई जी जी, इस सब के बावजूद यूसुफ भाई, जो ईरान है वो डट के खड़ा हुआ है, और उनके जो सदर हैं उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बयानात दिए हैं कि मैं अपनी जान जो है वो कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो क्यों नहीं इनके साथ खड़े होते। लेकिन बात यह है कि ईरान डट के खड़ा हुआ है, बज़ाहिर खड़ा हुआ है। जी जी जितना नुकसान अब तक ईरान का हो चुका है, मतलब जी जानी जी नुकसान भी और माली नुकसान भी और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो नुकसान हुआ है, उसमें मेरे ख्याल उसको दोबारा अगर वो 1-2 दिन में बच जाता है तो दोबारा उस जगह पर आने में इसको कई दहाइयाँ लग जाएंगी। आजकल सही। में नहीं होगा।
سالوں میں نہیں ہوگا، دہائیاں لگ جائیں گی کہ اس مقام پہ دوبارہ پہنچ پائے گا۔ اب یہ تو کل کی صبح بتائے گی اور پرسوں کا دن، کل کا دن بتائے گا کہ دنیا کس نہج پہ جا رہی ہے۔ کیونکہ اچھا، آپ اسلامی ملکوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں اس وقت کس میں اتنی جان ہے کہ وہ اتنے قدم ہیں اس کے مضبوط کہ وہ کھڑا ہو جائے اور امریکہ سے اپنی جو شرائط وہ ڈکٹیٹ کرا سکے؟ دیکھیں، ایک زمانے میں رشیا اور چائنا سے امید تھی کہ شاید وہ کچھ اپنا زور دکھائیں اور کسی موقع پر امریکہ کو کسی بات سے منع کر سکیں، باز رکھ سکیں، لیکن آپ نے دیکھ لیجئے کہ ان ملکوں کو بھی اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی بات کر سکیں اس کی مرضی کے خلاف۔ یورپ میں کچھ تبدیلی ہے اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے یورپ کے اپنے مسائل ہیں، اور پھر جو ہمارے ہاں جو ایک مذہب کا عنصر، ہمارے ہاں ہی نہیں، مطلب سارے ویسٹ میں بھی وہی ہے، جو آپ نے دیکھ لیجئے یہ جو پادری بلا کے اور پاسٹر بلا کے جو دعائیں کرائی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جو کل پرسوں جی سارا ذکر ٹرمپ بھی نے بھی کیا دعائیں ہے، کرائی ہیں۔ جی ٹرمپ نے بھی دعائیں کرائی ہیں، اور ساری دنیا میں یہ ایک سلسلہ ہے کہ جو رکنے میں نہیں آ رہا ہے۔ ویسٹ میں یورپ کچھ جاگا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی اپنی وقت اور اپنے مسائل ہیں اور ان کے اپنے مشکلیں ہیں، وہ اس سے نکلیں گے تو آگے چلیں گے نا۔ مسلمان ملکوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ہمارے بڑے بڑے ملکوں کی، مسلم ملکوں کی دولت ایک طرف، لیکن اس کے باوجود چونکہ دل ان کے کمزور ہیں، قدم ان کے کمزور ہیں، عقل ناقص ہے، یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، اپنی عقل اور فراست استعمال نہیں کر سکتے۔ انہوں نے چونکہ دوسروں پہ بھروسہ کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے تو اپنے آپ چھوڑ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے نا کہ مطلب کتنے ملک ہیں، قطر ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، دوحہ وغیرہ ہیں، یا یمن ہے، یا دوسرے افغانستان ہے، یا اردن ہے۔ ان ممالک، اب مصیبت یہ ہے کہ جہاں جہاں ان کے اڈے ہیں وہاں پہ کاروائی ہو رہی ہے ایران کی طرف سے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہی ہے کہ جن ملکوں پہ یہ حملے ہوئے ہیں ان کو بھی ری انسٹیٹ کرنے کے لیے پیسے لگانے پڑیں گے، ایران کو بھی پیسے لگانے پڑیں گے، اور یہ بزنس سارے کا سارا جو جائے گا ویسٹ کو جائے گا۔ وہ امریکہ میں جائے گا۔ یہ صحیح ہے۔ ساری جو سائیکل جو چلے گا نا کیپٹل سوسائٹی کا، وہ سارا ویسٹ کا چلے گا۔ یہ سارے پیسے انہوں نے کمانے ہیں کسی بھی صورت میں، چاہے وہ کنسٹرکشن کی شکل میں ہو، یا پلوں کی شکل میں ہو، یا کسی بھی اور صورت میں ہو، یہ سارے پیسے پھر دوبارہ سے وہیں ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ تیل پہ پوری کر دے گا۔ اگر دیکھیں نا، جتنے اڈے امریکہ نے مڈل ایسٹ میں رکھے ہیں ان سب پہ ایران نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی۔ اچھا، ایک حد تک اس کی کوشش یوں جائز تھی کہ وہاں سے وہ سارے انٹرسپٹ ہوتے تھے اس کے حملے، تو اس نے کہا کہ ان کو پہلے تباہ کرو، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکلا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس سے براہ راست ایران کی جنگ تھی وہاں پہ وہ اپنا مطلب نشانے رکھتا، ہدف وہیں رکھتا، لیکن بجائے اس نے ارد گرد لڑائی شروع کر دی۔ اچھا، ارد گرد کی لڑائی کا نقصان یہ ہوا کہ اس کے پڑوسی پہلے ہی سے اس سے خوف زدہ ہے۔ ایران کی اس سے بھی بڑی جو خرابی شروع میں 79 کے بعد شروع ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران نے اپنا جو انقلاب تھا وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مڈل ایسٹ میں جگہ جگہ اس نے پراکسیز شروع کر دی، اور وہاں اپنا جو انقلاب تھا اس کو وہاں اس نے ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہاں پہ اس کی پوزیشن مضبوط ہو جائے۔ اچھا، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو اس کے پڑوسی ممالک تھے وہ سارے کے سارے اس سے خوف زدہ ہو گئے۔ اچھا، اس خوف زدگی کے عالم میں انہوں نے پناہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جو انہیں امریکہ کی چھتری کے نیچے ملی۔ دوسرا ایک مطلب بھینسا چھوڑا ہوا تھا امریکہ نے اسرائیل کی شکل میں مڈل ایسٹ میں، جو جس کو جاتا تھا جا کے مار دیتا تھا، جس کو جاتا تھا جا کے کونی مار دیتا تھا، مکہ مار دیتا تھا، سر مار دیتا تھا، جو بھی کرتا تھا اس کی مرضی تھی۔ اچھا، ان دونوں کی وجہ سے، ایران کی خوف زدگی کی وجہ سے اور اسرائیل کی بدماشی کی وجہ سے، سارے اسلامی ملک جو مڈل ایسٹ میں تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے امریکہ کی چھتری کے نیچے آ جائے۔ حالانکہ اس چھتری کا بھی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا مسلمان ملکوں کو جنہوں نے وہ وہاں پہ اڈے قائم کرنے کی اجازت دی، لیکن اس کا فائدہ امریکہ کو ضرور ہو گیا۔ امریکہ نے اتنا زیادہ انٹرفیئر کر لیا ہے مڈل ایسٹ میں اور انٹیلیجنس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ موساد، آپ دیکھ لیجیے نا کہ اچھے سے اچھی اور بڑے سے بڑے عہدے دار کو جب چاہتے ہیں اسرائیل والے نشانہ بنا کے اور امریکہ کی مدد سے
اس آدمی کو مروا دیتے ہیں. اس کا صحیح. مطلب ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس تھی کمزور رہی، بہت کمزور رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو دوسرے کام اپنے اندر، اپنی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کب تک؟ سوال یہ ہے کہ آج رات گزر جائے گی، کل کا دن چڑھے گا تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ دنیا کس نہج پہ جا رہی ہے. یہ ہمیں تب پتہ چلے گا کہ ایران نے غلط کیا یا صحیح کیا. جان دینا ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ فیض صاحب کا مصرع ہے کہ جس دہشت سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ پیچھے لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیگیسی صحیح. آپ کی یہ ہوگی کہ وہ بربادی ہوگی، تباہی ہوگی اور نقصان ہوگا. چلے ٹھیک ہے جی. اسد بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کے جتنے ہمارے مسلمان ملک ہیں، انہوں نے امریکہ کو کیوں گھر میں بٹھایا؟ اور یہ اگر وہ نہ بٹھاتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی ایران کی، اور باقی جو ملک ہیں وہ بھی خوشحال ہوتے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں قائد صاحب، یہ ایک ذہنی غلامی تھی. آپ نے دیکھا جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو یہ تمام کے تمام جو ریاستیں بنی، ان کے جتنے بادشاہ تھے ان کو یہ عنایت کی گئی، یہ تو تحفتاً دیا گئی، اور اس میں سعودی عرب ہو گئے، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، تو یہ تو سلطنت عثمانیہ سے توڑ کر دی گئی. تو عرب بادشاہ جو ہے، میں سعودی عرب سے شروع کر لیتا ہوں. اس درمیان میں صرف شاہ فیصل آیا جس نے کچھ آزادانہ پالیسی اپنائی، اور اس کا انجام کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اسی خوف کی وجہ سے عرب مالک جو انہوں نے غلامی کی زنجیریں امریکہ کی پہن لی تھی وہ اتارنے کو راضی نہیں ہے. اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے ٹرمپ کو، یہ آپ ریسلر کہہ لیں، یہ ایسا رنگ ہے جس میں ایران نے امریکہ کو، ٹرمپ کو دبوچا ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ گتھم گتھا ہے. لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کو بھی کہہ رہا ہے بھائی میں نے تمہاری زنجیریں کھول دی ہیں، بھاگو. یہ ٹرمپ نیچے سے نعرہ لگا تھا جو بھاگا نا پھر اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. تو بیچارے ڈر کے کھڑے ہیں. حالانکہ یہ سنہری موقع تھا ان عربوں کے پاس کہ آج وہ ایران کے ساتھ نہ بھی کھڑے ہوتے، کم از کم امریکی اڈے ختم کر دیتے. جیسے قطر نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ بھائی آپ یہاں سے اپنا گوریا بستر گول کریں، اور ملک ختم نہیں ہوتے تو ایران پرانی تہذیب ہے وہ بھی رہے گا. آپ وہاں سے ہزاروں میل آ کے یہاں پر قبضہ نہیں کر سکتے، نہ قابو پا سکتے ہیں. اسرائیل ہے تو اسرائیل کو جو اشر ایران نے کر دیا ہے وہ اب کسی سے ڈگا چھپا نہیں ہے. عربوں کے ساتھ تو ایرانی ابھی تک رعایت کر رہے ہیں. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں سر 40 سال انہوں نے پلاننگ کی، اور امریکہ کو ہر جگہ ایران نے سرپرائز کیا ہے. ہم بیٹھے ہیں اس کے نیبر میں، ہمیں پتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں کتنی ایران کو سپورٹ مل رہی ہے. حکمران تو چلیں، وہ میں نے کہا نا جیسے غلامی کی زنجیریں پہنی ہوتی ہے، پھر اس کو وہ توڑتے ہوئے بھی خوف لگتا ہے. حکمران آج بھی ٹرمپ اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لیکن جو آگے ان ممالک کی یا مسلم ممالک کی عوام ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ، بلکہ کل سے تو ہم نے دیکھا کہ طیب اردگان کے خلاف بھی ترکی میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آج ان کو ایران نے موقع دے دیا. بھائی میں پچھلے 30 دن سے آپ کو سپر پاور جسے دجال کو آپ نے بڑا نیابا بنایا ہوا تھا، میں اس کو مار رہا ہوں، میں اسے خوف نہیں حاصل کھا رہا، اور جو بھی اس کی حکمت عملی ہے میں اس کا توڑ نکال رہا ہوں. ہر وار کو وہ اس کا توڑ نکال رہا ہے. کل پرسوں جو اٹیک ہوا ہے، جو اتنے بڑے بڑے جہاز ان کے یہاں پر ملیا میٹ ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی کاروائی نہیں ہے. دفاعی پوزیشن ابھی تک ایران کی بہت مضبوط ہے، اور دوسرا اس نے نیچے پورے کے پورے شہر آباد کیے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سپریم لیڈر ہے جس نے 40 سال پلاننگ کی، جس کو پتا تھا کہ ہم نے جہازوں میں نہیں لڑنا، ہم نے میزائل ٹیکنالوجی کو لے کے آنا ہے، اور پھر اسرائیل کا جو ہم نے اس کا حساب کتاب کرنا، تو اسرائیل کو تو اس نے برباد کر دیا ہے. اب تو وہ جو آبادیاں ہیں اس کو چھوڑ رہا ہے. تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایران نے ایٹمی حملہ ہونے کی صورت میں بھی کچھ نہ کچھ حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ حملہ کر دے گا. میں ٹرمپ سے بعید نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے ہر چال لی. اب اس کے پاس ایران نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. وہ شاید رات کو محدود پیمانے پر یا بڑے پیمانے پر بھی حملہ کر دے، ایٹمی حملہ بھی کر دے، تنصیبات بھی اڑا دے، لیکن وہ شہروں کے نیچے بس رہے ہیں. آج بھی اگر دیکھا جائے تو اسرائیل نے بھی بنکرز بنا کر اپنی تیاری کی ہوئی تھی، اس لیے ان کی آبادی بچی ہوئی ہے. تو
تو یہاں میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں کہ ایران کیونکہ اس وقت ڈائریکٹلی جنگ لڑ رہا ہے تو وہ خوف زدہ نہیں ہے. تو بقیہ جو ممالک ہیں، عرب ممالک، پاکستان، بقیہ ملک اس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب اس نے اپنے دشمن کو تول لیا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا کہ میرا دشمن اس کے زیادہ کیا کر سکتا ہے. وہ تو ابھی اس نے 2-3 جہاز جو اس کے بحیرہ عرب میں پڑے ہوئے ہیں اس کو تو ٹارگٹ نہیں کیا. آج آپ نے دیکھیں کہ اس نے پاکستان کی مصالحتی کوششوں کو بھی پیچھے ڈال دیا. اس نے کہا جی آپ کوشش کر رہے ہیں سعودی عرب کے کی سرزمین سے میرے اوپر حملے ہو رہے ہیں. تو یہ جو جتنے حملے پچھلے اٹیک ہوئے ہیں تو آج 16-17 میزائل داغ دیے اس نے سعودی عرب کے اوپر، لیکن اس نے پبلک پراپرٹیز کو، بلڈنگز کو ٹارگٹ نہیں کیا. لیکن یو اے جو ڈائریکٹلی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اب اس کے اوپر جو وہ اٹیک کرے گا وہ اب دنیا دیکھے گی. ایران نے 50 سال تیاری کی ہے، ایران کو یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی غلط فہمی میں ہے. دوسری میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز تو کم از کم میں کر دوں کہ یورینیم تو افزودہ ان کے پاس ہے، اور یہ شاید 1-2 دنوں میں یہ ایٹمی صلاحیت کا اعلان بھی کر دے ایران. اور ایران اس لیے چپکا کے بیٹھا ہے کہ وہ ان کو سرپرائز دے گا اور آزمانے کے لیے اس کے پاس اسرائیل ہے. دیکھیں ایران نے پہلے پرانے میزائل استعمال کیے، پھر ٹیکنالوجی بڑھاتا اس نے ڈرونز استعمال کیے. اس کو پتا تھا کہ یہ جب جنگ ہوگی تو میں نے یہ جنگ دفاعی صلاحیت کس طرح حاصل کرنی ہے. تو اگر یورینیم تو افزودہ اس کے پاس پڑی ہے، اس کے پاس پاور پلانٹ ہے نا، تو جب اتنی بڑی تعداد میں جس کے لیے یورینیم کے لیے انہوں نے یہ آپریشن کیا کل امریکنز نے، وہ اس کے حاصل نہیں کر سکے تو وہ تو ہزاروں کلومیٹر نیچے ہے. تو اب جو سپریم لیڈر ہے وہ اپنے باپ کا بدلہ لے گا، اپنی قوم کا بدلہ لے گا. وہ اپنے آپ کو بچا کے بیٹھا ہوا ہے. اور جو ابھی یش بھائی کہہ رہے تھے انٹیلیجنس دیکھیں، مسلمان کا ایمان ہے کہ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے اس سے بڑا رتبہ اس کو نہیں ملتا. اور دیکھیں کیا اللہ قیادت کے مرنے کے بعد ان کے کوئی مشن میں یا ان کے دفاعی صلاحیت میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں آئی. بلکہ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ اس سے زیادہ کٹر آئے ہیں، وہ اس سے بڑے انتہا پسند آئے ہیں، اور وہ تو کہیں نہ کہیں بات چیت بھی نہیں کرنا چاہ رہے. ایون ان کا جو جمہوری سیٹ اپ ہے، جو ان کا سپیکر ہے یا ان کے صدر اور وزیر صاحب ہیں، وہ جب کہیں بات کرتے ہیں تو جو پاسداران انقلاب ہیں وہ تو اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس وقت سر وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے، وہ وزن تول کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسرائیل جو ان کا پالتو کتا تھا اس کو تو مار کے انہوں نے ہلکان کر دیا. اب امریکہ کی باری ہے تو دیکھتے ہیں امریکہ کے جہاز اس دفعہ کہاں سے اڑتے ہیں، وہ ذہن میں رکھے گا. کہیں سے تو فیول ملے گا نا، کہیں سے تو ان کو سپورٹ ملے گی، تو پھر ایران ان کو نہیں چھوڑے گا. تو دیکھیں جب ایران کے پاس گوانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ جنگ کا انجام نہیں دیکھ رہا. اس کا سٹرکچر وہ جیسے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، اس کے پاس معدنیات کی دولت ہے. دیکھیں کویت کو عراق نے تباہ کر دیا تھا نا، تو کیا کویت دوبارہ کرنسی اسی طرح اپنے سر پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوئی؟ تو جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، کابل لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سر 40-50 سال میں پابندیوں کے باوجود جب اس نے اتنی بڑی صلاحیت دفاعی حاصل کر لی ہے تو وہ جو ملک جب وہ عالمی طاقت بنے گا وہ برابری پہ مذاکرات کرے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ چین اور روس اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. دیکھیں دو چودھریوں کی لڑائی جو ہے نا کمی نہیں صلح کرا سکتے. اگر صلح ہو سکتی تو وہ چین اور رشیا کرواتے، جب وہ نہیں کیا. اور اہم بات یہ ہے کہ جب روس کے مقابلے میں یوکرین کو پورا یورپ سپورٹ کر رہا تھا تو قاضی صاحب کھل کر انہوں نے سپورٹ کی نا. تو ابھی تک ایران کی روس نے تو کھل کر سپورٹ حاصل نہیں کی. تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیچھے نہ پیچھے سرد جنگ کر رہے ہیں اور وہ کبھی بھی صلح نہیں کرنے دیں گے. اور ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ جب دشمن غلطیاں کر رہا ہو تو اس کو غلطی کرنے دینی چاہیے. تو چائنا کا جو کال ہے تو چائنا بھی ویٹ میں ہے اور یوان کی کرنسی دوبارہ گرو کر رہی ہے. تو سر وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل بھی چاہ رہا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں کودے، حملہ کرے اور وہ اپنی جو اس کی کرسی یا سپر پاور کی اس سے نیچے گرے اور میں اس کا فائدہ اٹھاؤں. جی سر. نہیں تو اسرائیل جو ہے قائی صاحب وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر امریکہ جو ہے وہ اپنی کرسی سے نیچے گرتا ہے؟ تو سر اگلا کنٹرول بھی یہ پہلے دن سے طے تھا کہ امریکہ سپر پاور کی کرسی سے گرے اور میں سپر پاور بنوں. دیکھیں دنیا میں آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہو، دوسری آئی ٹی ٹیکنالوجی ہو، دوسری آپ کی معیشت مضبوط ہو. اسرائیل کی معیشت پوری دنیا پہ راج کرتی ہے، امریکہ کا بھی کنٹرول انہی کے پاس ہے. آپ نے دیکھا وہ جیفری ایپسٹن کی جب فائلز آئی ٹرمپ کبھی بھی راضی نہیں تھا. یہ دنیا کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جب امریکہ اس کرسی سے گرے گا اس کرسی کے اوپر ہم قابض ہوں گے، کیونکہ امریکہ کے اوپر کنٹرول آج بھی اسرائیل کا ہے اور ٹرمپ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں گھسا ہے. تو سر آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر بھی ٹرمپ کی کرسی خطرے میں ہے، وہ نہیں چاہتا. لیکن چونکہ اتنی بڑی تعداد میں دیکھیں وہاں ان کے آرمی چیف اور جرنیلوں کو کیوں ہٹایا گیا؟
سر وہ سارے کے سارے اس جنگ کے خلاف ہیں، اور ایران نے بڑی اچھی اسٹریٹجی رکھی ہے کہ ایران چاہتا تو کسی نہ کسی ملک پہ قبضہ بھی کر سکتا تھا، بحرین، کویت، لیکن ایران صرف دفاعی پوزیشن میں ہے. اس نے وہ اٹیک کے بدلے میں اٹیک کرتا ہے، وہ جو ان کی تنصیبات اڑاتے ہیں وہ ان کی اڑاتا ہے. ایران نے ابھی تک فل فلیج وار نہیں چھیڑی، زمینی جنگ نہیں چھیڑی. چھیڑ سکتا تھا وہ، اور وہ جہاں پہ بھی امریکہ سے ٹارگٹ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. اس نے وہ جو سمندری راستہ ہے وہ اس کو بند کیا، اپنا ہرمز کو، اس کو صرف بند کر کے رکھا ہوا ہے، جو گزرتا ہے اس کو اڑا دیتا ہے. تو سارے اس ٹائم کنٹرول جو ہے وہ ایران کا ہے، پلڑا ایران کا باری ہے. اب چودھری صاحب کو فکر پڑی ہوئی میری چدراہٹ جاری ہے، اس کو مٹانے مٹانے کے لیے غصہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابنائے ہومس جو ہے وہ بند ہے، لیکن ہمارے ملک جیسے جو لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ جہاز نکال کے امریکہ کو بھیج رہے ہیں. بہرحال یسر بھائی، آپ کیا کہتے ہیں یہ جو بات کی ابھی قاضی صاحب نے، کہ جو پائلٹ کو بچانے کے بہانے یہ یورینیم جو ہے وہ اس کو تلاش کر رہے تھے، اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ امکان یہی لگ رہا ہے. وہ جو 6-7 گھنٹے انہوں نے مطلب سارے علاقے پہ کنٹرول کیے رکھا ہے، اور مطلب ایران کچھ بھی نہیں کر پایا. پتہ نہیں ایران کو پتہ ہی نہیں چلا ہے، یا ایران کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، یا ایران نے جان بوجھ کے نہیں کیا. مختلف اس میں رائے ہے نا، لیکن زیادہ امکان ہی کہ کوشش انہوں نے یہ مطلب کوئی جائے گا اور اٹھا کے لے آئے گا. وہ تو زیر زمین ہے اور سینکڑوں میٹر نیچے ہے، اس کو نیچے سے نکالنا پڑے گا. اس کو مطلب تابکاری اثرات نیچے ہی، اگر جو لینے جائے گا، جو لینے جائیں گے بلکہ تو وہ پھر نیچے ہی رہیں گے، تو اس کے ساتھ بالکل ہو سکتے ہیں، پھر وہ پھیل سکتا ہے ایک کرنے کی اس قسم کی. کیونکہ وہ کسی مرتبان میں تو نہیں رکھا ہوا نا. 400-500 کلو پتہ نہیں کیا اس کو کہہ رہے ہیں، 400 کلو ہے کہ کلو گرام، تو وہ کسی مرتبان میں چھوٹے سے صندوق میں تو نہیں رکھا نا کہ جائے گا کوئی اٹھا کے لے آئے گا. اس کے لیے تو باقاعدہ ایک سسٹم ہوگا نا. وہ تو ایک سسٹم میں لانا پڑے گا نا. اس کے بغیر تو وہ اس کا مطلب سارا پھیل پھول جائے گا تو ساری دنیا ویسے ہی نقصان میں رہے گی. اچھا یسر بھائی، آپ پاکستان کا کردار جو ہے وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ خبریں تو ایسی آتی ہیں کہ سب کچھ پاکستان جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے مابین یہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہو جائے گا. ایران حالانکہ سب کچھ ٹھکرا چکا ہے کہ مجھے نہیں سراسر نہیں ہے. جی ثالثی تو اس کو نہیں، جی دیکھیں یہ ثالثی تو اس کو کہہ نہیں سکتے. یہ تو پیغام رساں ہے ایک طرح کا پاکستان. ثالثی وہ کہ جو آپ دونوں پہ رکھ کے اپنی بات منوا سکیں. یہ ثالثی تو نہیں نا. کس نے ان کی بات کس نے مانی؟ ایران نے مان لینی ہے یا امریکہ نے مان لینی ہے؟ یہ تو مطلب میری وہ آنی جانیاں دیکھیں نا، پھرتیاں میری دیکھیں کہ ادھر کا پیغام اور ادھر کا پیغام ادھر. مانیں گے تو مانیں گے، نہیں مانیں گے تو نہیں. اب یہ ساری جا کے فیلڈ مارشل صاحب نے اور نے ساری رات جو پروگرام بنایا تھا وہ ٹھوس ہے بالکل. اس میں تو جان ہی نہیں ہے. اس میں آپ نے ایک بنیادی چیز کو مس کیا ہوا ہے کہ اس میں کچھ پتہ نہیں کہ 3 فریق اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. ایران لڑ رہا ہے، امریکہ لڑ رہا ہے اور اسرائیل لڑ رہا ہے. آپ نے اس کو 2 فریق کی جنگ بنا دی ہے، تیسرے فریق کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. فرض کیجئے اگر ایران جنگ بندی قبول کر رہتا ہے اور امریکہ جنگ بندی قبول کر رہتا ہے، اسرائیل نہیں کرتا، وہ حملہ کرتا رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو حملے تو جاری رہیں گے. اچھا، اور پھر اسرائیل جو حملے کرتا ہے وہ امریکہ کی شہر پہ کرتا ہے، وہ تو اسی طرح کرتا رہے گا. تو آپ نے کیا ثالثی کی ہے اس میں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ثالثی تو نہیں ہے. یہ تو میرا پیغام آپ کو اور آپ کا پیغام مجھے دے رہے ہیں، اور تو کوئی اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. ویسے تو بڑی خبریں ہمارا میڈیا چلا رہا ہے. میری آنی جانیاں دیکھیں آپ کے، مطلب میں یہ بھی کر رہا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے عمران خان کے حوالے سے اور ان کے جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے. 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ کیا صحیح کام کر رہی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے، وہ نہ تو لگائے جاتے ہیں، اور اگر لگائے جاتے ہیں تو ججز بیمار ہو جاتے ہیں، جو حکومتی وکلا ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور کئی مقدمات جو ہیں وہ تو 1 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، لگے ہی نہیں ہیں. تو قاضی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
پی ٹی آئی کا نہ تو کسی میڈیا میں نام آ رہا ہے, نہ کوئی اخباروں میں کوئی خبر آ رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو واقعی کنارہ کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور اس حکومت نے؟ کیسا, میں پی ڈی آئی پر بعد میں آتا ہوں, پہلے اسی چیز کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں نا. دیکھیں, آپ نے کہا پاکستان کا کردار, جو جی جی دفاعی معاہدہ پاکستان کا کروایا گیا تھا وہ بھی ایک پلاننگ کے تحت کروایا گیا تھا سعودی عرب, اور ان کو پتا تھا کہ جب سعودی عرب کے اوپر اٹیک ایران کرے گا تو پھر جب دفاعی معاہدہ ہوگا تو پاکستان کا پریشر پڑے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے, اور پاکستان کی وجہ سے ہی ابھی تک سعودی عرب کو اٹیک نہیں ہوئے. آج وہ عرصے کے بعد تو یہ دباؤ تھا, اور پاکستان اس لیے اہم تھا کہ سر ہم نے بھی کہیں اپنے کو گیج رکھنا تھا نا, کیونکہ سعودی عرب کہہ رہا تھا کہ بار بار آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, تو پاکستان تو اب کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. تو ہم پھر درمیان میں کوشش کر رہے تھے کہ چلے جی مصالحت ہی کرا لے, ڈاکیا تو ہم بنے ہیں, باقی چودھریوں کی لڑائی تو کمی صلح نہیں کروا سکتا. بہرحال ہم آنی جانی لگی رہی, اور ہماری باتیں شاتیں بھی چلتی رہی, اور ٹائم پاس بھی ہوتا رہا. اور جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے عمران خان سے بھی توجہ ہٹی رہی, تو یہ جب سے جنگ 1 مہینہ ہو گیا اس کو, اور اس 1 ماہ کی جنگ میں پی ٹی آئی پسے پش پہ گئی, عمران خان بیک فٹ پہ گیا, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا فائدہ حکومت کو تو ملا ہے. لیکن ساتھ میں جب دبئی نے پیسے مانگے ہیں اور اس نے کہا جی ہم آپ کے احساس سے جو ضبط کر لیں گے, تو زرداری صاحب کی اور ہمارے ساگڈار صاحب کی باقی جتنے حکمران طبقہ ان کی تو جائیدادیں دبئی میں تھی, تو ان کو فکر پڑ گئی اسی ٹائم. لیکن سعودی عرب اور یمن کی تو, سعودی عرب اور یو ای کی تو اپنی سرد جنگ تو پہلے سے چل رہی ہے, آپ نے دیکھا یمن کے اندر بھی, افریقہ کے اندر بھی. تو سر آپ آ جاتے ہیں پاکستان کے اندر. دیکھیں پاکستان ابھی بھی کوشش کرے گا کہ وہ کسی کا بھی جنگ میں حصہ نہ بنے, ایران کے ساتھ بھی نہ جائے, ادھر بھی نہ جائے. تو اس صورتحال میں اب پریشر کیا پڑے گا, کوئی بھی اپنی اقتدار کی قیمت پر کے اوپر تو کسی کا ساتھ نہیں دے گا نا. اب ہمیں سعودی عرب مدد تو دے گا, فنڈز بھی دے گا, جو ہماری خزانے کی صورتحال ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر عوام پھر اٹھ کھڑی ہوگی نا. عوام تو جو بھی آپ, میں نے کہا کہ ملکوں کی عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہے, حکمران طبقہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے, امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. تو اب جا کر پی ٹی آئی کو یہ موقع تھا, وہ باہر نکلتے احتجاج کرتے, جیسے کچھ عرصہ پہلے علت شیعہ حضرات نکلے ہیں, اب ان کا 40واں آ رہا ہے خمینی صاحب کا, دیکھتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ اس کا فائدہ حکمران طبقے نے اٹھایا ہے. اور خان صاحب کا یہ ہے کہ پی ٹی آئی خان ہے اور خان پی ٹی آئی ہے, اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. باقی جتنے بھی لوگ اس وقت جیلوں سے باہر ہیں, سزاؤں سے بچے ہوئے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل ہی اب سمجھ لیں کہ وہ کٹ پتلیاں بن گئی ہیں. تو یہ صورتحال تب تک سمجھ لیں کہ ان کے ہاتھ میں رہے گی جب تک ان کا پریشر ہے. جیسے ہی اکانومی کلیپس کرے گی, یا جیسے پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, ابھی پھر سننے میں آ رہا ہے کہ 100 روپے اور بڑھنے جا رہا ہے, کیونکہ تھوڑا پریشر پڑا تو انہوں نے قیمت کم کر دی. اب جب 100 روپے اور بڑھائیں گے, عوام کے پاؤں جلیں گے, تو پھر عوام نکلے گی. ڈر خوف ان کو پڑا ہوا ہے کہ ایک تو جب ایران کا ساتھ دیں, ایران کے خلاف کھڑے ہوں گے, تو پھر بھی پبلک نکل آئے گی. اگر مہنگائی اور اس سے زیادہ کرتے ہیں پھر پبلک نکل آئے گی. تو بیچارے ڈرے ہوئے ہیں, سعودی عرب سے مدد مانگ رہے ہیں. اگر سعودی نے 5 ارب یا 10 ارب ڈالر دے دیے, سستا تیل ہمیں دے بھی دیا, تو کچھ نہ کچھ ان کو آکسیجن مل جائے گی. ادروائز یہ خود بھی ڈرے ہوئے ہیں. تو ہمارے حکمران بھی کوشش کر رہے ہیں مصالحت کر کے اپنی بھی جان چھڑا لیں, اور یہ جنگ میں ہمیں گھسنا بھی نہ پڑے. اچھا اسد بھائی, جاتے جاتے یہ بتا جائیے گا کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ جب مطلب کوئی فیصلہ سناتی ہیں, کوئی حکم دیتی ہیں, تو اس پر وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پاتی؟ کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عدالت نے تو کہا ہوا ہے کہ ان کی ملاقاتیں کروائیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ 5-6 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں, کوئی ملاقات نہیں ہے, اور وہ قید تنہائی میں ہیں. اور اب ایک اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ کل جو ان کے سلمان صفدر ہیں وکیل, ان کی ملاقات ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے گی, اور ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو اپنے فیصلوں پر یہ جو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیے جاتے ہیں کیوں نہیں احساس ہوتا اور کیوں نہیں بولتی؟ دیکھیں سر, ایک چیز تو اب واضح ہوگی, ہم نے تو یہ اب بولنا ہی چھوڑ دیا ہے. عدالتیں کیا, ہمارے ججز کیا, ہمارا پورا نظام ہی اس ٹائم کولیپس کر چکا ہے. کوئی بھی ادارہ اپنی ڈیوٹی دینے کو تیار کوئی نہیں ہے. تو اس کے اوپر تو آپ بالکل یہ بات نہ کریں. اب جو چیزیں ہوں گی وہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں وہ پری پلان ہوتا ہے. اب جو آپ آرڈر کی بات کر رہے ہیں وہ کم از کم دنیا کو, مہذب دنیا کو دکھانے کے لیے کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ کل ملاقات کروا دی ہے, کیونکہ وکیل لاسٹ ٹائم بھی مل کے آیا تھا, تو اس نے آ کر وہی باتیں کی جو اس نے کرنی تھی.
تو بہنوں کو یا باقیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، کیونکہ خان اندر سے وہی بولتا ہے جو اس کے دل و دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. وہ نہ تو جھجک رہا ہوتا ہے، نہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، نہ اس کے ذہن میں کوئی خوف ہوتا ہے. تو اس لیے اس موقع کے اوپر اب اس کا باہر آنا کہیں نہ کہیں اس پوری صورتحال کو لیڈ کرنا بنتا تھا. لیکن پھر ان حکمرانوں کی وقت نہیں رہے گی. اب وزیر اعظم صاحب جو بڑی بڑی باتیں بڑھ کے مار رہے تھے، اب بیچاروں ان کا اپنے اقتدار پہ جانے کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. تو یہاں پر سر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی نظام نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. تو عدالتوں کے اوپر، ججز کے اوپر ہمیں کوئی گلا شکوہ بھی نہیں ہے. وہ بیچارے کنٹرول ہیں، پریشر میں ہیں. اور اسی طرح پی ٹی آئی کے بیچارہ سارا ورکر، ساری لیڈرشپ وہ بھی کنٹرول میں ہے. اور جو آزاد ہے وہ جیل میں ہے، اور وہ آزاد ابھی ان کی شہادت پہ ہونا نہیں چاہ رہا. تو دیکھتے ہیں ابھی. چلے ٹھیک ہے. اسد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. امید ہے اگلے پروگرام میں آپ ضرور شامل ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی، بہت شکریہ. جی یسر بھائی آپ کیا کہیں گے جو پی ٹی آئی کی اس وقت حالت ہے، اور جو ججز حکم کرتے ہیں کہ جی ان کی پی ٹی آئی کی ملاقات کرا حالت، دی جائے؟ جی 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 پی ٹی آئی کی حالت اس وقت وہی ہے جو دنیا میں اس وقت پاکستان کی ہے. اچھا. چونکہ یہ کوئی موقع نہیں ہے کہ مطلب کوئی آپ تحریک شروع کر سکیں، کیونکہ سارا ملبہ آپ پہ پڑ جانا. پاکستان نے ان مذاکرات سے اس جنگ کے نتیجے میں جو نقصان اٹھانا ہے وہ تو اٹھے گا، لیکن اس کا ملبہ پی ٹی آئی پہ پڑ جائے گا. بہتر یہ ہے کہ بڑا سوچ بچار کر کے، دیکھ بھال کے، سارے معاملات کو دیکھ کے آگے چلے. عدلیہ ہماری ظاہر ہے مفلوج ہے اس وقت. کچھ مطلب گورنمنٹ نے کر دیا ہے، کچھ وہ خود کچھ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مفادات ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں پارٹیز کے. اب بات یہ ہے کہ اگر عدالت حکم دیتی ہے، اس پہ عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ کی ہوتی ہے. صحیح. انتظامیہ اگر اس حکم پر عمل درآمد نہیں کراتی تو پھر یہ عدالت کا حکم بنتا ہے کہ وہ اس پہ عمل کروائے. توہین عدالت کا کیس بنائے. جی جی عدالت کے پاس توہین عدالت کے کیس کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کہ کیچ 22 ہے نا، کہ مطلب نہ ادھر کر سکتے نہ ادھر کر سکتے. سارا دار و مدار انتظامیہ کی مرضی پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ان کی، نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. مطلب سپریم کورٹ کا حکم ہو نہیں مانتے، ہائی کورٹ کا حکم ہو نہیں مانتے، سیشن کورٹ اور سول کورٹ تو ظاہر ہے کسی قطار میں نہیں ہے. بالکل بالکل. اس وجہ سے ہماری جو عدلیہ اس وقت جتنی مفلوج ہے نا، میرا خیال کہ شاید 130 نمبر پہ ہونے کا جواز بالکل یہی ہے صحیح کہ ہے. وہ اتنی مفلوج ہے کہ دنیا کے جو لیول ہے اس میں دیکھا جائے تو اس وقت اگر ممکن ہے آپ 134 میں سے ممکن ہے 133-34 پہ آ گئی ہو. کیونکہ جو صورتحال چل رہی ہے، جو حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے کیسز کو اٹھایا جا رہا ہے مرضی سے، اور جس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے، قانون سے بالا تر ہو کے، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ یہ عدلیہ ایک دن خود ہی سے دھڑام اپنے قدموں پہ خود ہی گر جائے گی اور ٹھس ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد ایک اگر کچھ رہ گئی رمق اس میں زندگی کی، تو پھر وہیں سے کچھ لوگ اٹھیں گے. اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حالات میں تبدیلی کے امکان کم ہے، بہت کم ہے. صحیح ہے. چلیں یسر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ فار گیونگ می سو مچ ٹائم. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی. جی یہی تھا آج کا سب رنگ، اور میں ماہ رمضان کے بعد پہلی بار پروگرام میں نے کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو کافی انفارمیشن جو ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں ان سے ملی ہوگی. لیکن امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ مل کر ایران پر چڑھے ہوئے ہیں اس وقت. جنگ جو ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، حملے جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف مذاکرات جو ہیں ان کی بھی بات ہوتی ہے. اب جیسے کہ میرے پارٹیسپینٹ کہہ رہے تھے کہ آنے والا دن جو ہے وہ بتائے گا، کیونکہ جو دھمکی اب لگائی ہے لیٹسٹ ٹرمپ نے، ویسے تو پہلے انہوں نے 48 گھنٹے کی دھمکی لگائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے 5 دن کی دھمکی لگائی، اور اب پھر انہوں نے 2 دن کی دھمکی لگائی ہے. اور آج کی رات جو ہے وہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. مجھے اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.